خراب ہو گئی ویسے تھوڑا بہت چل رہا ہے میرے ہونے کٹ دیں 2 منٹ لگے. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. خالق کائنات جل جلالہ وعم نوالہ وآتم برہانہ وأعظم شانہ کی حمد و ثنا.
النور شافی یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قصاں قائد المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب کائنات جل شانہ کا بے حد فضل عظیم ہے کہ آج اللہ کی توفیق سے نماز جمعہ مبارک ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہے۔ دعا ہے خالق کائنات جل شانہ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور خالق کائنات جل شانہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، خالق کائنات جل شانہ نے ہمیں بے انتہا نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اگر شمار کرنا چاہیں تو اللہ کی نعمتیں ہماری گنتی میں سما نہیں سکتی۔ ان تمام نعمتوں سے بڑھ کے خالق کائنات جل شانہ نے جو سب سے بڑی اور سب سے فضیلت والی نعمت ہمیں عطا کی ہے، وہ حضور علیہ السلام کی امت کے اندر اللہ نے ہمیں داخل فرمایا۔ یہ یقیناً تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ اس دنیا کے اندر بہت ساری امتیں آئیں، لیکن ان کو وہ مقام اور مرتبہ نصیب نہ ہوا جو خالق کائنات جل شانہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ پہلی امتیں بہت زیادہ اللہ نے ان کو عمریں عطا کی، ان میں بہت اللہ کے نیک بندے بھی گزرے جنہوں نے کئی سال انہوں نے عمریں گزاری، لیکن اس کے باوجود ساری زندگی اللہ کی عبادت کے اندر گزارتے ہوئے پھر بھی وہ اس مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے جو رب کائنات جل شانہ نے مقام اور مرتبہ ہمیں عطا کیا ہے۔ اس لحاظ سے خالق کائنات جل شانہ نے ہمیں تمام امتوں میں سے پسند کر کے حضور علیہ السلام کی جو غلامی عطا کی ہے، اس غلامی پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اپنے محبوب علیہ السلام کی غلامی ہمیں عطا کی، تو بندہ ساری زندگی سر سجدے میں رکھ کے اللہ کی بارگاہ کے اندر شکر ادا کرتا رہے تو شکر ادا کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ اس امت کے اندر داخل ہونے کے لیے کئی نبیوں نے دعائیں کی کہ یا اللہ ہمیں آخر الزمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے اندر داخل فرما، لیکن رب کائنات جل شانہ نے چونکہ انہیں ایک نبوت کا منصب عطا کیا، ان کی ایک اپنی ذمہ داری تھی، اس بنا پہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی جو خواہشات تھی کہ ہمیں اس امت کے اندر داخل کیا جائے،
وہ ان کی خواہش پوری نہ ہوئی، لیکن یہ رب کا ہمارے اوپر فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالی جل شانہ نے ہمیں بغیر دعاؤں کے، بغیر مانگنے کے اللہ نے ہمیں غلامی مصطفیٰ عطا کر دی۔ اب اس امت کے اندر بہت نیک بھی ہیں، بڑے گناہگار بھی ہیں، درمیانے طبقے کے لوگ بھی ہیں، امیر ہیں، غریب ہیں، کالے ہیں، گورے ہیں، ہر طرح کے لوگ بستے ہیں۔ اگر اس بات کو اگر سمجھ لیا جائے کہ خالق کائنات جل شانہ نے ہمیں جو مقام، مرتبہ اور جو نسبت عطا کی ہے، اور اس نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے جو فضیلت اور جو مراتب عطا کیے گئے ہیں، اگر اس کو سمجھ لیا جائے تو یقیناً ہر بندہ جو ہے وہ ہمہ وقت اپنے رب کی بارگاہ کے اندر شکرانہ ادا کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے محبوب علیہ السلام کی نسبت سے ہمیں یہ فضیلت اور مرتبہ عطا کیا ہے۔ خالق کائنات جل شانہ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ہماری جو فضیلت اور مقام و مرتبہ بیان کیا ہے، اس لحاظ سے رب کائنات جل شانہ دوسرے سپارے کی ابتدا کے اندر اس کی دوسری آیت ہے، اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اللہ فرماتا ہے بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں میں افضل، امت وسط بنایا، تمام امتوں سے زیادہ فضیلت عطا کی، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اور پھر افضلیت دیکھو کہ فرمایا قیامت کے روز تم لوگوں کو دوسرے لوگوں کے اوپر گواہ کے طور پر پیش کیا جائے گا، یعنی کہ جب قیامت کا روز ہوگا، دیگر امتیں جب رب کی بارگاہ کے اندر پیش کی جائیں گی، تو اس موقع پر جب گواہی کی ضرورت پڑے گی تو اللہ جل شانہ ہمیں گواہی کے طور پہ جو ہے وہ بلائے گا کہ تم آ کے گواہی دو کہ اس کا یہ معاملہ ہے، یہ مانتا نہیں ہے۔ تو جب وہ انکار کرے گا، ادھر سے اس امتی کے جو نبی ہیں وہ کہیں گے یا اللہ ایسا ہوا، وہ کہے گا ایسا نہیں ہوا، تو جب دونوں طرف سے تکرار ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمارے میں سے کچھ لوگوں کو چنے گا اور کہے گا تم بتاؤ ان دونوں کے اندر کیا فیصلہ ہے۔ یعنی کہ اللہ کے نبی جب اپنا پیغام دے چکے تو وہ لوگ انکار کر دیں گے، تو جب وہ انکار کریں گے کس بات پہ کہ وہ کہیں گے ہمارے پاس تو یہ نبی آئے نہیں، ہمیں تو انہوں نے پیغام دیا نہیں، اگر ہمیں پیغام مل جاتا تو ہم مان لیتے، اب وہ منکر ہو جائیں گے، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں چونکہ امتوں پر گواہ بنایا ہے، تو پھر اللہ جس کو پسند کرے گا اس سے گواہی طلب کرے گا۔ اب یہاں پر فرمایا کہ پھر جب یہ امت محمدیہ گواہی کے طور پر لوگوں کے اوپر گواہی دیں گے، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور فرمایا ہم نے جو تمہیں رسول عطا کیے ہیں یہ تمہارے نگہبان اور تمہارے گواہ ہیں، یعنی کہ ہمارے اوپر جو نگہبان ہیں، ہمارے اوپر جو گواہ ہیں وہ ہمارے نبی علیہ السلام کی ذات ہے، اور ہم دوسرے نبیوں کی امتوں کے اوپر ہماری گواہی جو ہے وہ قابل قبول ہوگی۔ اب اس بات کو آپ سمجھیں کہ یہ کتنا بڑا اللہ نے ہمیں منصب عطا کیا کہ ایک بندہ
جو ہم سے پہلے گزر چکا ہے، ایک قوم جو ہم سے پہلے گزر چکی ہے، ان کے اچھے برے اعمال جیسے بھی ہیں، جب وہ انکار کر بیٹھیں گے، ہم نے حالانکہ دیکھا نہیں، ہم نے حالانکہ دیکھا نہیں لیکن سنا ہے یا قرآن سے پڑھا ہے، تو سنا کس سے ہے؟ فرمایا جو تمہیں ہم نے محبوب عطا کیے، تو اس محبوب کی زبان سے جو کلمات نکلے وہ تم نے سنے اور سن کر مان لیا، یعنی کہ وہ باتیں جو غیب کی تھی، الذین یؤمنون بالغیب، مومن بندے کی شان یہی ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ اب یہ قرآن کہتا ہے، سورۃ البقرہ ابتدائی آیا، تو فرمایا ہم نے رسول اللہ سے سنا کہ فرمایا کہ پہلے نبی آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک کم و بیش 1,24,000 نبی آئے، آ کے رب کا پیغام دیتے رہے، لوگوں نے جنہوں نے مانا سو مانا، لیکن جو انکار کر کے وہ کہیں گے یا اللہ ہم نہیں مانتے، ہمارے پاس نبی کوئی نہیں آئے، تو فرمایا امت مصطفیٰ کو پیش کیا جائے گا، پھر وہ گواہی دیں گے، جب وہ دوبارہ اعتراض کریں گے یا اللہ یہ تو تھے نہیں، تو یہ گواہی کیسے دے رہے ہیں، انہوں نے تو دیکھا نہیں، تو پھر میرے مصطفیٰ گواہی دیں گے۔ فرمایا انہوں نے نہیں دیکھا، میں نے تو دیکھا ہے نا، مجھ سے سن کے یہ گواہی دیتے ہیں۔ تو اسی بات کو قرآن بیان کرتا ہے، ہم نے تمہیں اتنی شان عطا کی، اتنی فضیلت عطا کی کہ قیامت کے روز جب لوگ منکر ہو جائیں گے، ان لوگوں کو پر تمہیں گواہ کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ اب اس بات کو ذرا سمجھیں کہ رب کائنات جل شانہ کا ہمارے اوپر یہ فضل، احسان اور کرم دیکھو، اور اچھا یہ بھی بات دیکھو کہ گواہ کسی عام بندے کو نہیں بنایا جاتا، گواہی کے لیے بھی بندے کی تھوڑی سی پاور، تھوڑی سی اتھارٹی ہونی چاہیے، ایسے راہ جاتے بندے کی گواہی جو نا وہ قابل قبول نہیں ہوتی، بالفرض وہ بندہ گواہی دے بھی دے تو اس کے اوپر کیا دلیل ہے کہ یار یہ بندہ سچا ہے، تو اس سے یہ پتا چلا جو بندہ گواہی دے رہا ہے اور جس سے گواہی رب ہو کے مانگ رہا ہے، اور پھر اس کی گواہی کے اوپر دلیل کے طور پہ فرمایا میں نے اپنا محبوب تمہیں عطا کر دیا، میرا محبوب اس گواہ کے اوپر گواہی دے گا کہ فرمایا کہ ہم نے تمہیں وہ محبوب عطا کیا جو تمام گواہوں کے اوپر سب سے بڑا گواہ ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تو یہ خالق کائنات جل شانہ نے سورۃ النساء کے اندر 5واں سپارہ اس کے 3رے رکوع کے اندر اس کی آخری آیت میں سے ہے، فرمایا کہ ہم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو تمام گواہوں کے اوپر سب سے بڑا گواہ بنا کے دنیا کے اندر بھیجا ہے، یعنی کہ جہاں پہ لوگ اعتراضات کریں، لوگ طرح طرح کے سوالات کریں اور لوگ ماننے کے لیے تیار نہ ہوں، تو پھر کیا ہوگا کہ وہاں پہ حضور علیہ السلام کو سب سے بڑا گواہ بنا کے دلیل کے طور پہ پیش کیا جائے گا۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تمام نبیوں میں سے ہمارے نبی علیہ السلام کو فضیلت عطا کی ہے، اسی لیے اسی طریقے سے اللہ نے نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے تمام امتوں میں سے اللہ نے ہمیں فضیلت عطا کی ہے۔ اچھا یہاں پہ فرمایا گیا ہم نے اس امت کو امت وسط بنایا، درمیانی امت۔ اب ہم تو آئے ہیں آخر میں، تو درمیان سے مراد کیا ہے؟ درمیان تو وہ ہوتا ہے کچھ پہلے کچھ بعد میں، تو درمیان والا جو حصہ ہوتا ہے اس کو درمیان کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بیت اللہ شریف کی زیارت کروائے، حقیقت ہے آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں کہ پوری دنیا کا وہ مرکز ہے اور وہ پوری دنیا کا سینٹر ہے، اب وہ درمیان ہے پوری دنیا کا، ادھر والے بھی ادھر سجدہ کرتے ہیں، ادھر والے بھی ادھر سجدہ کرتے ہیں، سامنے والے بھی ادھر سجدہ کرتے ہیں، ادھر والے بھی، مطلب کہ جہاں قبلہ ہے چاروں طرف سے مسلمان اسی سمت منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا یہ جو وسط کا لفظ اس امت کے اوپر بولا گیا ہے، فرمایا کہ اسی طریقے سے جیسے ہم نے بیت اللہ کو شان اور عظمت عطا کی ہے، تمام جتنے بھی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے
فرمایا اسی طریقے سے فرمایا کہ تمام امتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ کو سب سے زیادہ فضیلت عطا کی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. جس طرح اول سے لے کے اب تک اور اب سے لے کے آخر تک ہر مسلمان مومن اس کا سر جب بھی جھکے گا بیت اللہ کی طرف جھکے گا. وہ مشرق سے آئے، وہ مغرب سے آئے، وہ شمال سے آئے، وہ جنوب سے آئے، جدھر سے آئے گا اس کا قبلہ وہی بیت اللہ ہوگا. تو فرمایا ہر لحاظ سے بیت اللہ کو ہم نے فضیلت عطا فرمائی. تو اسی طریقے سے فرمایا امت مصطفیٰ کو جس آئینے سے دیکھو گے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت عطا فرمائی. عبادت کا اعتبار ہو، نسبت کا اعتبار ہو، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو قرآن عطا کیا کتاب کے اعتبار سے دیکھو، نبوت کے اعتبار سے دیکھو، نسبت کے اعتبار سے دیکھو، عبادت کے اعتبار سے دیکھو، عمر کے اعتبار سے دیکھو، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہر لحاظ سے اس امت کو فضیلت ہی فضیلت عطا کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا ایک ہمارا آخر میں آنا ایک بڑا قابل غور ایک جملہ ہے، ایک نکتہ ہے، اس کو ذرا سمجھے ذرا کہ فضیلت تو ہوتی ہے جو بندہ پہلے نمبر پہ ہو. کلاس میں جب رزلٹ آؤٹ ہوتا ہے تو فرسٹ پوزیشن جس کی ہوتی ہے، جس کے سب سے زیادہ نمبر ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں پہلا نمبر اس کا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اس طرح ایسا ایسا نیچے کو آتے ہیں. تو جو سب سے اینڈ پہ ہوتا ہے اس کو فضیلت تو نہیں نہ ہوتی. تو ہم تو آئے سب سے اینڈ پہ، ہم آئے ہیں سب سے آخر میں. تو پہلے تو آئے آدم علیہ السلام، سبحان اللہ. تو ہونا چاہیے تھا فرسٹ پوزیشن ان کی ہوتی، ہم آئے سب سے اینڈ پہ. تو لیکن اللہ فرماتا ہے جو اینڈ والے ہیں سب سے زیادہ فضیلت ان کو عطا کی. اس میں بھی حکمتیں ہیں. حکمت کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کی امت نے جو کیا ہمیں پتا ہے، ہم نے کتابوں میں پڑھ لیا. حضرت آدم علیہ السلام کے امتی، حضرت نوح علیہ السلام کے امتی، وہ جو کرتے رہے کتابوں کے اندر موجود، قرآن کی تفاسیر کے اندر موجود. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی امت جو کرتی رہی وہ کتابوں کے اندر، احادیث کے اندر موجود، قرآن کی تفاسیر کے اندر وہ باتیں موجود. انہوں نے جو اچھا کیا وہ بھی سامنے آ گیا، جو برا کیا وہ بھی سامنے آ گیا. جس پہ رب ناراض ہوا رب نے عذاب نازل کیے. کسی کے اوپر جناب علی پتھروں کی بارش کر دی، کوئی جناب علی بستیاں الٹ پلٹ کر دی، کسی کے اوپر جناب علی آگ کا عذاب نازل کر دیا، کسی کو زندہ درگور کر دیا گیا. حتیٰ کہ پتہ چلا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک یہ جتنی بھی امتیں آئی، ان کا چھوٹے سے چھوٹا عمل، ان کا بڑے سے بڑا عمل ہمارے سامنے. کوئی برائی ہے وہ بھی سامنے، کوئی نیکی ہے وہ بھی سامنے. پتہ چلا ان کا اچھا اور برا عمل ہر بندے کے سامنے موجود ہے. لیکن یہ رب کا ہمارے اوپر کتنا فضل ہے. عمر تھوڑی لیکن فرمایا نیکیاں بھی بظاہر ہم تھوڑی کرتے ہیں، گناہ زیادہ کرتے ہیں. ہم ان کے اوپر تو گواہ ہیں لیکن ہمارے اوپر وہ لوگ گواہ نہیں ہیں. اس لیے اللہ نے ہمارے اعمال کا پردہ رکھا. فرمایا کہ یہ تو حکمت ہے کہ پتہ چلا ان کی برائیوں کے اوپر ہم تو گواہ ہیں لیکن ہماری برائیوں کے اوپر وہ گواہ نہیں. ان کو نہیں پتا کہ امت مصطفیٰ کیا کرتی رہی، کیا کریں گے یا کیا کر رہے ہیں، ان کو نہیں پتا. لیکن ہمارے اوپر گواہ کس کو بنایا؟ فرمایا خالق کائنات جل شانہ نے فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اس امت کے اوپر ہم نے اپنے مصطفیٰ کو گواہ بنایا. نہ آدم علیہ السلام کی امت کو پتا ہم کیا کرتے ہیں، نہ جناب علی موسیٰ کلیم اللہ کی امت کو پتا کہ ہم کیا کرتے ہیں، نہ عیسیٰ روح اللہ کی امت کو پتا کہ ہم کیا کرتے ہیں. آج برائیاں اتنی زیادہ ہو چکی، آج گناہ اتنے زیادہ ہو چکے جناب علی. آج اگر گنتی کرنا چاہیں ہو سکتا ہے ہمارے گناہ ان کی امتوں کے لوگوں سے جناب علی زیادہ گناہ ہو. لیکن رب نے ہمارے اوپر کتنا فضل کیا، ہمارے اوپر کتنا کرم کیا کہ اللہ نے ہمیں بعد میں بیٹھ کے ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیا. اب ہمارے اوپر کوئی گواہ نہیں ہے لیکن جو گواہ ہے وہ سب سے بڑا گواہ ہے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. فرمایا سب سے بڑے جو گواہ ہیں وہ ہمارے محبوب علیہ السلام.
اچھا ایک تو بات یہ ہے، اور افضلیت کی ایک اور بڑی پیاری بات ہے کہ افضلیت کی پتہ تب چلتا ہے، اس کو یوں سمجھ لے، آپ نے کوئی عمارت بنانی ہو، اس کی اگر بنیاد آپ کی مضبوط ہو تو عمارت مضبوط، اگر بنیاد کمزور ہو تو عمارت بھی اس کی لائف ٹائم گارنٹی نہیں ہے، لیکن اگر بنیاد مضبوط ہو تو عمارت اس کے اوپر اگر کمزور بھی ہو تو کھڑی ہو جائے گی، اور اگر بنیاد کمزور ہے، عمارت بڑی خوبصورت بن گئی، کسی وقت بھی گر سکتی ہے، ذرا سا زمین کو جھٹکا لگا، زلزلہ آیا تو عمارت گر جائے گی۔ لیکن قربان جائیں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس امت کی جو ابتدا کی ہے، پتہ ہے کس سے کی ہے؟ اس امت کی ابتدا ہوئی حضرت صدیق اکبر سے۔ خالق کائنات جل شانہ نے اس امت کی جو ابتدا فرمائی، سردار تو ہمارے نبی علیہ السلام ہیں، ہمارے حاکم، ہمارے آقا مولا وہ نبی علیہ السلام کی ذات ہے، لیکن امتیوں میں سے خالق کائنات جل شانہ نے اس امت کو جس سے ابتدا کی ہے فرمایا وہ حضرت صدیق اکبر، جن کے بارے میں میرے مولا نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ساری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دو، ساری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دو، دوسرے پلڑے میں حضرت صدیق اکبر کا ایمان رکھ دو، خالق کائنات جل شانہ نے ان کو ایسا ایمان عطا فرمایا، ساری امت کا ایمان ایک طرف، حضرت صدیق اکبر کا ایمان ایک طرف، فرمایا پھر بھی صدیق سب پر غالب آ جائے گا، فرمایا پھر دوسرے نمبر پہ دیکھو حضرت فاروق اعظم، حضرت جناب عثمان غنی ذو النورین، حضرت علی المرتضی شیر خدا، جس امت کی ابتدا اتنی خوبصورت ہو، جس امت کی ابتدا اتنی مضبوط ہو، وہ امت نہیں دوڑ سکتی، اس امت کو کوئی گرا نہیں سکتا، اور پھر دیکھو اس امت کا اینڈ کیسا ہوتا ہے، حضرت جناب علی عیسیٰ روح اللہ کی آمد، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد، یہ وہ مقدس شخصیات جنہوں نے دعائیں کی، یا اللہ اپنے محبوب کا غلام بنا لے، اپنے محبوب کی غلامی کے اندر ہمیں بھی جناب علی پیدا فرما، حضرت عیسیٰ روح اللہ کی دعا کو رب نے قبول فرمایا، فرمایا اے عیسیٰ تجھے اپنے محبوب کی غلامی عطا کر دی، اے عیسیٰ تجھے اپنے محبوب کی غلامی کے لیے پسند فرما دیا۔ ابتدا دیکھو امت کی حضرت صدیق اکبر سے، انتہا دیکھو حضرت عیسیٰ روح اللہ سے، جس کی ابتدا مضبوط ہو، دیواریں مضبوط ہو، پھر جناب علی امارت کے اندر جناب علی اگر کمی رہ جائے، اور پھر اس کے بعد اس کا جو جناب علی جب اس کا رنگ روغن کیا جائے، ٹیل پتھر کا کام کیا جائے، درمیان میں کمزوری بھی ہو تو جناب علی بہت زیادہ پڑ جاتا ہے، قیمت پہ جاندی ہے نا، بنیاد مضبوط ہوئے تو جناب علی امارت کے اندر تھوڑی بہت کمی رہ جائے نا تو ٹیل پتھر سونی لگ جائے، کی خیال ہے جیتے 50 لاکھ دا ہے 60 لاکھ مل جائے نا، گل میں سمجھ لگ رہی ہے نا، تو اس امت کی ابتدا کی ہے حضرت صدیق اکبر کو، تو انتہا کی ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ، ابتدا بھی مضبوط انتہا بھی مضبوط، اور میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا میری امت کا، فرمایا درمیانی زمانہ وہ بھی بڑا خوبصورت زمانہ ہوگا، اب وہ زمانہ کون سا ہے؟ فرمایا وہ نہ نبیوں کا زمانہ، وہ جناب علی نہ عیسیٰ روح اللہ کا زمانہ، نہ صحابہ کا زمانہ، نہ عیسیٰ روح اللہ کا، وہ کس کا زمانہ؟ فرمایا وہ غوث پاک کا زمانہ، وہ داتا علی حجویری کا زمانہ، وہ خواجہ اجمیری کا زمانہ، وہ جناب علی بابا بلے صاحب قصوری کا زمانہ، وہ حضرت شیر محمد شرق پوری کا زمانہ، وہ گنجے شکر کا زمانہ، وہ بلیوں کا زمانہ، فرمایا یہ درمیانی زمانہ جو ہوگا اس کے اندر بھی بڑی برکتیں ہوں گی، پتا چلا جن کو یہ تینوں زمانے مل گئے وہ امت کو جناب علی نہ کوئی گرا سکتا ہے نہ کوئی ہرا سکتا ہے، اسی لیے فرمایا ہم نے اس امت کو وہ فضیلت، وہ مقام، وہ مرتبہ عطا کی کہ اللہ نے وہ مقام، وہ فضیلتیں کسی اور کو نہیں عطا کی۔ میرے محبوب علیہ السلام خود فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سن لو، فرمایا کہ تمام امتوں میں سے اللہ نے تمہیں میرے لیے پسند کیا، اور تمام نبیوں کی جماعت میں سے اللہ نے مجھے تمہارے لیے پسند کیا۔ پتا چلا جس طرح نبوت کے اعتبار سے رب نے
तमाम नबियों में से अल्लाह ने हमारे महबूब अलैहिस्सलाम को हमारे लिए पसंद किया है। इसी तरीके से हमारे महबूब अलैहिस्सलाम के लिए रब ने तमाम उम्मतों में से हमें अपने महबूब के लिए पसंद किया। ये भी तो रब की पसंद है ना। फरमाया कि जब अल्लाह ताला जल्ल शाअहू ने दिलों को पैदा किया तो जो सबसे मुकद्दस दिल था ना, उसको अपने महबूब के लिए पसंद किया। नबियों के बाद जब दिलों को पसंद किया, जब खालिक कायनात जल्ल शाअहू ने जब आलम अरवाह के अंदर जब रूहों को बनाया तो उनके दिलों को देखा, जो सबसे नूरानी दिल था वो हजरत सिद्दीक़ अकबर का दिल था, वो हजरत फारूक आजम का दिल था। तो फरमाया सब दिलों में से जो सबसे ज्यादा पसंद थे उनको मेरे मुस्तफा की ज़ाहिरी गुलामी अता कर दी गई। फिर उसके बाद दर्जा बदर्जा अल्लाह ताला जल्ल शाअहू ने उम्मत को फजीलत अता की। तो गोया कि पता चला ये हमारी पसंद नहीं, ये रब की पसंद है कि रब ने ये पसंद किया कि हमें अल्लाह ताला ने अपना महबूब अता कर दिया। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलाम, आप कुरैशी पढ़ रहे थे, उसमें कुछ आपने अबवाब का मुताला किया। जैसे हम कुरान पाक खोल के पहला सपारा, दूसरा सपारा, तीसरा सपारा, तो हर सपारे के अंदर मुख्तलिफ उन्वान है, मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, और फिर तफसीर पढ़े तो फिर पता चलता है कि ये क्या मौजू बयान किया जा रहा है और किस मकसद के लिए ये हुक्म जो है वो बयान किया गया। तो इसी तरीके से हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलाम कुछ सहाइफ का मुताला कर रहे थे। पढ़ते पढ़ते आपने एक मकाम पे देखा एक कौम का जिक्र है, उसको अल्लाह ताला जल्ल शाअहू ने दीगर कौमों से ज्यादा फजीलत अता की, उनकी ज्यादा अफजलियत को बयान किया जा रहा है। अब वो अफजलियत कैसी है कि अब वो जो लोग हैं वो कैसे हैं कि अल्लाह ताला जल्ल शाअहू को ये मकाम और मर्तबा अता किया कि अपने वक़्त के अंदर उनको जो नेमत के तौर पे जो अल्लाह किताब अता फरमाएगा, उनके हाफिज़े, उनके दिमाग, उनका सीना इतना कुशादा होगा, खालिक कायनात जल्ल शाअहू उनके ऊपर इतना मेहरबान होगा, जो किताबुल्लाह होगी उसको ज़ुबानी याद कर लेंगे, और जब दिल करेगा, जहां से दिल करेगा वहां से तिलावत करना शुरू कर देंगे। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने जब ये वाक़या पढ़ा, कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनको अल्लाह ये शान, ये फजीलत, ये मकाम अता फरमाएगा कि वो किताबुल्लाह को ज़ुबानी याद करेंगे। हालांकि पहले लोगों के अंदर ये फजीलत, ये मर्तबे ना थे, उनको अल्लाह ने ये ताकत अता ना की, उनके दिमाग इतने कुशादा ना थे, उनके सीने इतने कुशादा ना थे, वो सारी किताब को ज़ुबानी याद ना कर सकते थे। सिर्फ ये अल्लाह ताला जल्ल शाअहू ने ये नबियों को मनसब अता फरमाया। जब हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने जब ये पढ़ा कि फरमाया एक कौम ऐसी आएगी जो किताबुल्लाह को ज़ुबानी याद करेगी, जहां से दिल करेगा वहां से ज़ुबानी पढ़ना शुरू कर देंगे। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने चाहा, या इलाहल आलमीन, इस कौम को मेरा उम्मती बना दे। क्या कहा? या अल्लाह इस कौम को मेरा गुलाम बना दे, इस कौम को, इस उम्मत को मेरा उम्मती बना दे, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के गुलाम जनाब अली। जब ये कहा गया, रब की बारगाह से सदाई फरमाया, दिल का उम्मत व अहमद, ऐ मूसा कलीमुल्लाह, ये जो जिस उम्मत के बारे में तू पढ़ रहा है, ये तो मेरे महबूब करीम की उम्मत है कि जिसको रब ने ये शान अता फरमाई। आपने दूसरा वर्का पढ़ा, फिर आप पढ़ते गए, फिर क्या देखा? फरमाया एक कौम ऐसी है जो नेकी बाद में करेगी, नियत करेगी, अल्लाह नियत से सवाब अता फरमा देगा। नेकी करना तो बात का मसला, अल्लाह तौफीक अता फरमाए। जब नेकी कर लेंगे 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना या 100 गुना, या अल्लाह चाहे, अल्लाह मेहरबानी फरमाए तो 700 गुना या उससे ज्यादा अल्लाह अता फरमा दे। फरमाया जब इतनी फजीलत एक ने की, अभी नियत की सवाब पहले जब कर ले, अल्लाह 700 गुना बढ़ा के सवाब अता फरमाए। या अल्लाह इस उम्मत को मेरा उम्मती बना दे, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के गुलामों ने तवज्जो से सुनना, मेरे रब का हुक्म फरमाया, मूसा कलीमुल्लाह, दिल का उम्मत व अहमद, ये भी मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत है, किसी और को ये नसीब नहीं हो सकती। हजरत मूसा कलीमुल्लाह बड़े हैरान।
فرمایا پھر ایک امت کا جناب تذکرہ پڑا، وہ امت ایسی ہوگی جن کو اللہ نے نبیوں کی پاور، نبیوں کی اتھارٹی، نبیوں کا کام جن کے سپرد کیا ہوگا، جس کے بارے میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، فرمایا ان کی شان یہ ہوگی کہ وہ نیکی کا حکم دیں گے، گناہوں سے روکیں گے۔ کیا کریں گے؟ نیکی کا حکم دیں گے، گناہوں سے روکیں گے، ان کی یہ شان ہوگی۔ پہلے نبیوں کا یہ منصب، پھر رب کائنات جل شانہ اپنے محبوب علیہ السلام کی نسبت سے یہ منصب اس امت کو عطا کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے پھر طلب کی مولا کریم ان کو میرا غلام بنا دے، ان کو میرا امتی بنا دے۔ رب کائنات جل شانہ نے فرمایا اے موسیٰ کلیم اللہ تلک امت احمد، کیا فرمایا؟ اے موسیٰ یہ تو میرے محبوب علیہ السلام کی امت ہے، آج ورق پلٹتے گئے، بے شمار فضائل پڑھتے گئے، آخرکار جناب علی جب دیکھا میری بات نہیں سنی جا رہی، میری بات مانی نہیں جا رہی، آپ نے کتاب کو کیا بند، چوری پھرا لی، ہاتھ اٹھا لیا، مولا کریم جب یہ میرے نہیں بن سکتے تو پھر مجھے ان کے اندر شامل فرما دے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ میرے نہیں بن سکتے پھر فرمایا جس محبوب کے یہ غلام ہیں مجھے بھی اس محبوب کی غلامی عطا فرما دے، مجھے بھی اس محبوب کی امت کے اندر شامل فرما دے۔ آج ہمارے رب کا کتنا کرم، رب کا کتنا فضل کہ جناب بن مانگے رب نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرما دیا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا ہم نے مومنین پر احسان کیا کہ ہم نے انہی میں سے ان کو اپنا ایک پیارا محبوب عطا کر دیا۔ کس پہ احسان کیا؟ مومنوں پر احسان کیا۔ تو پتا چلا کہ ہمارے اوپر رب کا اتنا احسان اور فضل ہے کہ رب تعالی جل شانہ نے ہمیں بن مانگے اپنے محبوب علیہ السلام کی غلامی عطا کر دی۔ اور پھر فضیلتیں دیکھو کتنی ہیں کہ دیکھو ارادہ کریں اللہ پھر بھی اجر عطا فرمائے، نیکی کر لیں 10 گنا 100 گنا 700 گنا تک اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، یہ خالق کائنات جل شانہ نے سورۃ البقرہ کے اندر 3 سپارہ اور اس کے 4 رکوع کی پہلی آیت ہے، اس کے اندر یہ بڑا تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، وقت نہیں زیادہ، فرمایا کہ ہم چاہیں تو 700 گنا سے بھی زیادہ بڑھ کے ثواب عطا فرمائے۔ مختصر ترجمہ اس کو یوں سمجھ لے، چاہے تو 700 گنا سے بھی زیادہ ثواب عطا کرے۔ پتہ چلا جتنا جو بندہ اپنے عمل کے اندر مخلص ہوگا اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ اجر عطا فرمائے۔ یہ فضیلتیں، یہ مرتبے، یہ مقام اللہ نے کسی اور کو نہیں عطا کیا۔ تو جس کو اتنا نوازا گیا ہو پھر بھی وہ امت جو ہے وہ دامن مصطفیٰ کو چھوڑ کے کبھی کسی کے پیچھے بھاگے، کبھی کسی کے پیچھے بھاگے، کبھی کسی کے پیچھے بھاگے، تو مجھے بتاؤ یہ وفاداری ہے کہ بے وفائی ہے؟ ادھر ویکن نہ گل کرو اپنے دل میں، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ اتنی فضیلتیں، اتنے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں انعامات عطا کیے، اس کے باوجود پھر یہ امت غیروں کو دیکھے اور پھر کہ نہیں جناب یہ بڑا ایڈوانس دور ہے، بڑا سائنسی اور ترقی والا دور ہے۔ آج کے دور کے اندر کوئی بندہ اگر دین پہ چلے تو یہ تو جناب اس کے لیے سمجھنے شاید یہ تو ہی نہ کوئی دین پہ عمل کرنا تو بڑا مشکل ہو چکا ہے۔ تو دیکھو یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ تمام فضائل جو میں نے بالکل مختصر سے بیان کیا آپ کے سامنے، یہ سارے اللہ نے ہمیں عطا کیے۔ اور اگر کوئی بندہ ان کو چھوڑ کے کسی اور کے در پہ جاتا ہے تو پھر وہ بندہ در بدر دھکے کھائے گا، لیکن اس بندے کو اپنی منزل نہیں مل سکتی۔ میرے امام نے فرمایا تھا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، یعنی کہ جو در مصطفیٰ سے پھر گیا اس بندے کو پھر کبھی بھی منزل نصیب نہیں ہو سکتی۔ آج کوئی چھوٹے طبقے کا بندہ ہے یا کوئی بڑے طبقے کا بندہ ہے، ہر بندہ یہ خیال کرتا ہے کہ شاید جناب آج چونکہ ترقی کا دور ہے، سائنسی دور ہے، تو ہمیں ان کی طرف دیکھنا چاہیے جو آج ہوا کے اندر پرواز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔
کیا تمہیں داتا علی حجویری نظر آتے ہیں؟ انہوں نے تو بڑا ترقی کر کے تو جناب علی وہ ایک طیارہ تیار کر کے ہوا میں اڑا کے دکھا دیا. میرے داتا علی حجویری کی شان تو یہ ہے کہ آپ نے اشارہ کیا تو وہ جو آپ کے جوتے تھے وہ ہوا میں اڑ گئے. خیر بات لمبی نہ ہو جائے, بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم لوگ ان سائنسدانوں کو دیکھیں اور برین کو بھی دیکھو جن کی وجہ سے آج دین آباد ہے, دین اسلام زندہ ہے, تمہیں خواجہ علی حجویری نہیں نظر آتے, حضرت معین الدین چشتی نظر نہیں آتے کہ یہ وہ دین کے وہ سربراہ ہیں اور یہ وہ دین کے وہ سمجھ رہے علم بردار ہیں کہ جن کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ جل شانہ دین کو تقویت عطا کی ہے. یہ اللہ کے ولی نہ ہو تو یہ دین کا جو ہے وہ نظام دھرم برم ہو جائے. یہ ان کی برکت سے آج الحمدللہ ہمارا نظام چل رہا ہے. یہ ملک پاکستان کی آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھیں, جو ہمارے بزرگ ہیں جنہوں نے 65 کی جنگ دیکھی ہوگی یا سنی ہوگی, اور آپ کتابوں کا تاریخ مطالعہ کر کے دیکھیں, اگر کسی نے مدد کی تو وہ داتا علی حجویری ہے. ہمارے لاہور کو کسی نے بچایا تو یہ اللہ کے ولیوں نے بچایا. انہوں نے جنہوں نے سائنس پڑھی, جنہوں نے دنیا پڑھی, انہوں نے تباہ کرنے کی پوری کوشش کی, لیکن بچایا کس نے؟ اللہ کے ولیوں نے جو اللہ والے تھے. لیکن آج ہم نے اللہ والوں کو چھوڑ دیا, غیروں کو پیچھے لگ گئے. کسی کی شکلیں بگڑ گئی ہیں جی, کسی کے جناب لباس بگڑ گئے, کسی کا کردار بگڑ گیا, کسی کی تعلیم بگڑ گئی, کسی کی گفتار بگڑ گئی. اب میرا اشارہ آپ سمجھ جائیں. تو اگر یہ ساری چیزیں نہ بگڑی ہوتی, آج جو ہے وہ ہمارا ہر عمل ہمارے لیے باعث نجات ہوتا. یاد رکھو آخری بات, پہلی امتیں گناہ کرتی تھی نا تو کیا ہوتا تھا؟ ان کے اوپر اللہ کا عذاب آتا تھا. کسی کے اوپر پتھروں کا عذاب, کسی کے اوپر خون کا عذاب, کسی کے لیے جناب زلزلے آ گئے, زمین پھٹ گئی, لوگ زمین کے اندر جو ہے دنسا دیے گئے. اب وہ کام تو نہیں. اس وجہ سے وما کان اللہ, فرمایا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, اے محبوب تم ان کے اندر موجود ہو, اس وجہ سے ہم ان کے اوپر عذاب نہیں ڈالیں گے. تو میرے محبوب علیہ السلام کا موجود ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس امت کے اوپر اب ظاہری طور پہ کوئی عذاب نازل نہیں ہوتا. پہلی امتوں پر عذاب ظاہری طور پہ آتے رہے, اب یہاں پہ عذاب نازل نہیں ہوتا. اب ان کے اوپر عذاب کیسا ہے؟ ان کی شکلیں نہیں بگڑتی, جب برائی کرتے ہیں تو ان کے دل بگڑ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے, جب دل بگڑ جائے پھر کیا ہوتا ہے؟ اچھی بات اثر نہیں کرتی, نیکی والی بات اثر نہیں کرتی, پھر دین اچھا نہیں لگتا, پھر نماز پڑھنا اس کے لیے ٹائم نہیں نکلتا, قرآن کے لیے پھر وقت نہیں نکلتا, کوئی کام اچھا کہہ تو اس کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے, کوئی اچھا کام کرنے کا کہہ دیا جائے تو آگے سے جناب طرح طرح کی دلیلیں, طرح طرح کے مسائل کے جناب نہیں ایسے ہو گیا, ایسے ہو گیا, ایسے ہو گیا. یہ وجہ کیا ہے؟ یہ ظاہری طور پہ عذاب نہیں نازل ہوا, یہ باطنی طور پہ عذاب نازل ہوا, جس کی وجہ سے دل سیاہ ہو گئے, جس کی وجہ سے دل ٹیڑھے ہو گئے. نتیجہ کیا نکلا؟ آج اچھی چیز بھی اچھی نہیں لگتی, آج بری چیز ہمیں اچھی لگتی ہے. تو ظاہری بات ہے جب دل برا ہو گیا تو پھر بری چیز اچھی لگے گی. اگر یہ دل نور مصطفیٰ سے, سنت مصطفیٰ سے جب اجاگر ہوگا تو پھر ہر اچھی چیز اچھی لگے گی, بری چیز بری لگے گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم.